بے وقت کا سونا۔ یہ کہانی ایک لڑکی کی ہے جو دور کہیں ایک قصبے میں رہتی تھی اور اس کا تعلق ایک درمیانی طبقے سے تھا۔ وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت بھی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہے کیرل۔ کیرل کو سونے کا اور خواب دیکھنے کا بہت شوق تھا اور اکثر سونے کے شوق کی وجہ سے نقصان بھی اٹھاتی۔ اٹھو کیرل، کتنا سوگی تم؟ او ڈیڈی، آپ بھی ہمیشہ مجھے تبھی اٹھاتے ہیں جب میں خواب دیکھ رہی ہوتی ہوں۔ میرا خواب تو پورا ہونے دیتے۔ پتہ ہے ڈیڈی، شہزادہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے خواب مکمل ہی نہیں ہونے دیا۔ سونا اور خواب دیکھنا، اور کوئی کام نہیں ہے تم کو؟ کیرل، اسی لیے تمہاری سہیلیاں تم کو سلیپنگ ڈریلا کہہ کر پکارتی ہیں۔ کیرل فریش ہونے کے لیے منہ تو دھو لیتی ہے، لیکن موقع پاتے ہی دوبارہ سونے لیٹ جاتی ہے تاکہ اس کا ادھورا خواب مکمل ہو جائے۔ کیرل، تم پھر سو گئی؟ اٹھو بیٹا۔ ممی پلیز صرف 5 منٹ اور سونے دیں۔ اپنی ماں کے کہنے پر کیرل اٹھ تو جاتی ہے، لیکن جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگتی ہے۔ کاش حقیقت میں شہزادہ مجھ سے شادی کر لے، کتنا مزہ آئے گا۔ شاہی لباس میں شہزادے کے ساتھ میں کتنی اچھی لگوں گی میں، اور میں شاہی دعوتوں میں بھی شرکت کروں گی۔ کیرل کے والدین کیرل کے سونے کی عادت سے پریشان تھے۔ او سلیپنگ ڈریلا، امید ہے تم مارکیٹ میں شاپنگ کرتے کرتے نہیں سو جاؤ گی۔ ہاں انکل، سو جاتی ہوں۔ اچھا ہے، آپ کو پیسے بھی نہیں دینے ہوں گے۔ سلیپنگ ڈریلا، شکر ہے تم جاگ رہی ہو۔ ہم صبح سے 3 دفعہ آ چکے ہیں، لیکن تم سو رہی ہوتی ہو۔ اچھا ٹھیک ہے ایلن، کام کی بات کرو۔ سلیپنگ ڈریلا، اگر تم اتنی دیر جاگ سکو تو تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ جین کہتی ہے کل شہر کی ساری لڑکیوں کو محل میں دعوت دی گئی ہے اور شہزادہ اپنے لیے شریک حیات کو پسند کرے گا، اور یہ تو تمہارا خواب ہے نا؟ یہ سنتے ہی کیرل اپنے علاقے کے سب سے اچھے ٹیلر ماسٹر کی شاپ پر پہنچ جاتی ہے اپنے لیے خوبصورت ڈریس لینے کے لیے۔ کیرل گاؤن خرید کر لاتی ہے اور اسے پہن کر دیکھتی ہے۔ اس میں وہ بہت خوبصورت دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کیرل کے والدین کیرل کو محل سے بگی آنے کی اطلاع دیتے ہیں۔ کیرل، اپنا خیال رکھنا اور دیکھو محل جا کر سونا جانا۔ ہیلو لیڈی، آئیے میں آپ کو بگی تک لے چلتا ہوں، اور یہ بگی تو بالکل کدو کی شکل کی ہے۔ کہیں یہ بھی سنڈریلا کی بگی کی طرح 12 بجے کدو میں تو تبدیل نہیں ہو جائے گی؟ لیڈی سلیپنگ ڈریلا، ایسا تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن مجھے ڈر ہے کہیں آپ ہی 12 بجے نہ سو جائیں۔ کیرل خوشی خوشی اپنے والدین کو خدا حافظ کرتی ہے۔ راستے میں بگیوان بگی کو روک دیتا ہے۔ کیا ہوا، آپ نے بگی کیوں روک دی؟ میرے گھوڑے کو پیاس لگی ہے، آپ اندر بگی میں ہی بیٹھیے، بس ہم تھوڑی دیر میں محل پہنچ جائیں گے۔ کیرل بگی میں کیا بیٹھتی ہے، بلکہ وہ تو سو جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ ابھی محل پہنچنے میں تو کافی ٹائم ہے۔ ایک ایک کر کے ساری بگیاں محل میں پہنچ جاتی ہیں اور مختلف لڑکیاں شہزادے سے اپنا تعارف کرا رہی ہیں، اور کیرل کی سہیلیاں بھی شہزادے کے ساتھ ڈانس کر کے دعوت کو انجوائے کر رہی ہیں۔ اور ادھر بگی محل میں پہنچنے کے باوجود سلیپنگ ڈریلا بگی میں سو رہی ہیں اور خواب میں شہزادے کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں۔ دیکھو، ہم لوگ سلیپنگ ڈریلا کو محل میں ڈھونڈتے رہے اور یہ تو مزے سے بگی میں سو رہی ہے۔ جین کیرل کو سوتے سے جگاتی ہے۔ اٹھ جاؤ سلیپنگ ڈریلا، جس دن کا تم کو شدت سے انتظار تھا اس دن بھی تم سو رہی ہو۔ پتہ ہے شہزادے نے اپنے لیے شہزادی کو پسند بھی کر لیا اور تم سو رہی ہو۔ لیکن سلیپنگ ڈریلا اپنے خوابوں میں شہزادے سے شادی کر چکی تھی اور اب افسوس کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اب ساری بگیاں واپسی کے راستے پر رواں دواں تھیں اور اپنی بگی میں افسردہ بیٹھی تھی اور اپنے سونے کی عادت کو برا بھلا کہہ رہی تھی، اور افسوس کرتے کرتے ایک بار پھر سونے کے ارادے سے کیرل اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ جنگل کے راستے میں گزرتے ہوئے بگی وان کو ایک بہت سریلی موسیقی سنائی دیتی ہے، اور موسیقی سنتے سنتے بگی وان بے ہوش ہو جاتا ہے، اور موسیقی کی آواز سنتے ہی مختلف بگیوں میں بیٹھی ہوئی تمام لڑکیاں اور بگی وان بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ بگی اچانک جھٹکے سے رک جانے کی وجہ سے کیرل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ بگی کا دروازہ کھول کر دیکھتی ہے۔ اس کو 2 لوگ باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ سب لوگ ہماری بانسری کی دھن سے ہپنوٹائز ہو گئے ہیں، اب جلدی جلدی سارا زیور اور نقدی لوٹ لو اور بھاگ چلو یہاں سے۔ کیرل اپنے ارد گرد مختلف بگیوں کا جائزہ لیتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے سوائے اس کے سب لوگ بے ہوش ہیں۔ اب کیا کروں میں؟ یقیناً ان دونوں ڈاکوؤں کے پاس خطرناک ہتھیار بھی ہوں گے۔ کیرل بگی میں لگے پردے کو کھینچتی ہے اور اس کو اپنے اوپر
ڈال لیتی ہے اور زور زور سے ہنسنے لگتی ہے اور عجیب و غریب آوازیں نکالتی ہے جیسے کوئی بھوت ہو۔ یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں؟ سب لوگ تو بے ہوش ہیں۔ دوسرا ساتھی کہتا ہے یہ جنگل ہے، رات کو اس پہر بھوت اور چڑیلیں بھی تو نکل آتی ہیں۔ مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے، کہیں کوئی ہمیں نقصان نہ پہنچائے۔ کیرل بگی کے اوپر چڑھ کر زور زور سے بھاری آواز میں چیخنے لگتی ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے، میں تم دونوں کو کھاؤں گا، تم میں سے میں پہلے کس کو کھاؤں؟ دونوں ڈاکو یہ سن کر اتنا خوفزدہ ہوتے ہیں کہ ایک سیکنڈ بھی رکنا مناسب نہیں سمجھتے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ڈاکوؤں کے بھاگنے کی آواز سے شور ہوتا ہے اور ساری لڑکیاں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں اور بگی وان بھی ہوش میں آ جاتے ہیں۔ کیرل کے بگی وان بھاگتے ہوئے ڈاکوؤں کو پکڑ لیتے ہیں اور ساری لڑکیاں کیرل کا شکریہ ادا کرتی ہیں۔ سب لوگ کیرل کی بہادری سے بہت متاثر ہوتے ہیں۔ کیرل، یہ تو بتاؤ کہ ہم سب بے ہوش ہوئے لیکن تم کیوں نہیں ہوئیں؟ وہ اس لیے جین اور ایلن، کیونکہ میں تو پہلے ہی سو رہی تھی، اور اس لیے موسیقی نہ تو میں نے سنی اور نہ میں ہپنوٹائز ہوئی۔ یعنی تمہارا سونا ہمارے آج کام آ گیا۔ اگر تم سوتی نہیں تو تم بھی ہپنوٹائز ہو جاتی۔ بگی وان بھی کیرل کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں لیڈی کیرل، اگر آپ آج ہمت نہ دکھاتی تو یہاں سب لوگوں کا قیمتی سامان لوٹ لیا جاتا۔ یعنی میرا بے وقت کا سونا کام آ گیا۔ بادشاہ کیرل کو محل میں دعوت دیتے ہیں اس کی بہادری کی داد دینے کے لیے۔ کیرل، میں تمہاری بہادری سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ تمہاری بہادری کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا قیمتی سامان لٹنے سے بچ گیا، اور میں چاہوں گا کہ میرے بیٹے کی شہزادی تم جیسی بہادر لڑکی ہی بنے۔ شہزادہ بھی اسی وقت محل میں داخل ہوتا ہے۔ لیڈی کیرل، کیا آپ مجھ سے شادی کرنا پسند کریں گی؟ مجھے آپ جیسی بہادر لڑکی ہی تلاش تھی۔ جی بالکل، آپ سے شادی کرنا تو میرا خواب ہے، اور اگر میرا خواب پورا ہو جائے تو میں بے وقت سویا بھی نہیں کروں گی۔ محل میں موجود سب لوگ کیرل اور شہزادے کے لیے بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس طرح کیرل کے خواب میں حقیقت کے رنگ بھر جاتے ہیں، اور شہزادے سے شادی کے بعد سے کیرل نے بے وقت سونا بھی چھوڑ دیا تھا۔ جی، یہاں یہ کہنا مشکل ہے کہ کیرل کا بے وقت کا سونا کام آیا یا اس کی بہادری اور ذہانت۔ میرے خیال میں کیرل کی بری عادت اس کے برے وقت میں کام آئی اور اس کی اچھائیوں کو اجاگر کر گئی۔ شاید اس کی قسمت میں شہزادے سے شادی کرنا تھا، اس لیے۔ Thanks for watching. Like, share, subscribe.